منزل قرب یوں نہیں ملتی، اللہ کے قرب کی یعنی اللہ جیسی عظیم ذات کو بس یوں ہی پانا چاہتے ہو. منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، اور ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. میرے پیارو قرآن پڑھ لو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو جنت یوں ہی لینے چاہو مفت میں، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک میں نے تم سے سودا کیا ہے، یہ سر کے بالوں کے سے لے کر پیروں کے ناخن تک مجھے دے دو، اس کے بدلے میں کیا دوں گا. جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں، جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا. ارے جس نے سر دیا ہے، جان دی ہے، یہ جان شرم آنی چاہیے جب کسی غیر کو کہتے ہو I am going to sacrifice myself for you, my life for you, my everything for you. اور کبھی کبھی ظالم ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ اس کے ایمان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، میری جان میرا ایمان تجھ پر قربان. اگر یہ جملہ کوئی مخلوق کے لیے کہہ دے، میں فتویٰ تو نہیں دے رہا ہوں لیکن یہ کہہ سکتا ہوں خطرے میں ہو گیا تیرا ایمان. جس نے سر بخشا ہے اس سے سر درے جانا پہ سر رکھ اور درے بت خانہ چھوڑ، اس درے جانا پہ سر رکھ اور درے بت خانہ چھوڑ، اور خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، اور زی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. یہ عارضی دلبر ہے، قبر میں جائے گا ساتھ. جب قبر میں رکھے جاؤ گے، اگر ایسی ہی محبوبہ اور معشوقہ تھی اور ایسا ہی عشق تھا تمہیں ان کو اور ان کو تم سے، تو قبر میں ذرا ساتھ دفن ہو کے دکھاؤ. ہم اللہ سے ایک عہد کر کے آئے ہیں دوستو، قرآن میں ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اللہ سے ایک عہد کر کے آئے ہیں، جب ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے عالم ارواح میں، تمام آبا جتنے ہمارے ابا ہیں نا، ان کی پیٹوں سے ساری انسانیت جتنے قیامت تک آنے والے ایک مرتبہ جمع کیے گئے چیونٹیوں کی شکل میں، اور اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. تو جب وہاں کہہ کے آئے ہو کہ اللہ میں جان آپ پر قربان کروں گا، میں اپنا سب کچھ آپ پر قربان کروں گا، بس آپ ہیں میرے اور کسی سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں محبت ہوگی، ہاں حقوق ادا کروں گا، عزت کروں گا، عظمت کروں گا، ادب کروں گا، احترام کروں گا، والدین کے حقوق ادا کروں گا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا. لیکن دل میں اس کو بسائے ہوں کہ کیا بات ہوئی. یعنی میں ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں، 3-4 مہینے ہونے کو ہیں، تو اللہ کے بندو میں رات کو آخری حصے میں اٹھوں اور جی جب مصلی پہ کھڑے ہوں تو بیوی کو سوچتا رہوں، دل میں اس کو بسا کے رکھوں. ہاں محبت ہے. جب آہیں بھریں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے تو بیوی سے جو انسان کو فطری محبت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سنو ایک جملہ میرا، یہ جو پاک دامن رشتے ہوتے ہیں نا، پاک دامن، بیوی بھی پاک دامن، شوہر بھی پاک دامن،
واللہ کہہ رہا ہوں جو محبت کا مزہ ان پاک دامن شوہر بیوی میں ہوتا ہے دیٹ از سم تھنگ ایلس، بالکل جدا ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں تو اللہ سے دعائیں مانگو، لیکن میرے پیارو ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ دوسروں پر فدا ہو، اللہ سے زبان حال سے اور قال سے بھی یہ کہا کرو رات کے آخری حصے میں تنہائیوں میں اٹھ کر، کیا آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، آپ کا ہوں میں بس، اللہ اللہ، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، کوئی لیلا نہیں، کوئی محمل نہیں، کوئی لیلا نہیں، کوئی محمل نہیں۔ اور حضرت والا فرماتے ہیں کہ آپ کا ہوں میں بس جس جگہ، ہائے ہائے کیا بات ہے، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو۔ بہت عجیب بات ہے، جو اہل دل ہوتے ہیں نا، اللہ کی محبت کا مزہ چکھے ہوئے ہوتے ہیں دوستو، انہیں سنو، انہیں کپڑوں کا تذکرہ، کھانوں کا تذکرہ، پلوٹوں کا تذکرہ، گھروں کا تذکرہ اور مال کا تذکرہ اور تجارتوں کا تذکرہ، ان تذکروں میں ان کا جی نہیں لگتا۔ جب ان کے گھروں میں یہ سب تذکرے ہوتے ہیں تو کسی نے بڑی بڑی بزنس کر کے مال کمایا تو وہ کہ حضرت فرماتے ہیں تجھے تیری منزل ملی، کسی نے اپنی محبوبہ کو پایا، حضرت فرماتے ہیں تجھے تیری منزل ملی، کسی نے جی وہ وہاں جانا تھا، امریکہ کا ویزا چاہیے تھا، کینیڈا کا، لندن کا اسے ویزا ملا، حضرت فرماتے ہیں تجھے تیری منزل ملی، مگر کیا کروں حکیم اختر کا دل تو ایسا ہے، فرماتے ہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں، ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو۔ پھر قرب کے بھی درجات ہیں، کچھ اہل دل اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جیسے پیارو مچھلی پانی میں، وہ اللہ کی یاد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، ہم نے بارہا مولانا احمد لاٹ صاحب سے سنا، کسی نے جا کے غالباً رمضان کا مہینہ تھا، یہ کہا کہ حضرت وہ جج نے یوں کہا ہے کہ مولانا کو بلا کے لے آؤ، بس ایک چھوٹا سا بیان یہاں درج کرا دے، یہ ساری دکانیں زمینیں انہی کی ہے، انہی کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو حضرت مولانا نے فرمایا تھا خبردار اگر آئندہ کبھی اس طرح کے کاموں کے لیے میرے پاس آئے، مجھے اللہ نے ایسا عظیم کام دیا ہے میرے پاس سوچنے کی بھی فرصت۔ کہہ رہا ہے یہ اختر بابانگ ڈھول، کہہ رہا ہے یہ اختر بابانگ ڈھول، یہ سمندر ہے وہ جس کا ایسا اللہ کی محبت کا سمندر، ہائے 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 ہائے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا حال دیکھو، صبح کو اٹھے ایک مرتبہ سجدے میں ہے،
آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں پیارو، گرتے گرتے وہ آنسو برف بن گئے، مولانا کا چہرہ برف میں جم گیا۔ بھائی ذرا ہوش و حواس میں رہو، ہاں یہیں رہو بھائی، یہیں رہو، مغلوب الحال نہیں ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، میں کیا کروں، بیان کروں بند کروں؟ روک دو بھائی، اس کو روک دو اور پانی پلا دو، روک دو اور پانی پلا دو۔ ہاں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔